آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم تو نور ہے، ہم یقین نور ہے، جس کے سینے میں سزا سینہ وہی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش. آج ایک بار پھر حاضر ہیں. آئیے دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں اپنے اپنی جگہ پر تشریف لائیں، ہمارے منچ کی زینت کو بڑھائیں. جی علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے، جام عشق مصطفیٰ قصور اور پشاور کی ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھ رہی ہیں. تعارف حاصل کرتے ہیں دونوں ٹیموں سے، اپنا اپنا تعارف بتا کرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد حسنین رضا اتاری ہے اور میرے والد محترم کا نام محمد سعید ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان بلی شاہ میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ثاقب رضا اتاری ہے. میرے والد محترم کا نام محمد اقبال ہے. میں جامعۃ المدینہ کنز الایمان مصطفیٰ آباد میں 6 سال کا طالب علم ہوں اور میں قصور کا رہائشی ہوں. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مقصود رضا طاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد اسلم ہے اور میں جامعۃ المدینہ نتھے خالصہ میں 5ویں سال کا طالب علم ہوں اور میں رہتا دینہ ناتھ میں ہوں. ماشاءاللہ. چلے جناب، قصور والے اپنا تعارف کروا چکے ہیں، باری پشاور والوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عطا اللہ ہے. میرے والد صاحب کا نام کفایت اللہ ہے. میرا تعلق پشاور سے ہے اور میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوں، ٹیچر ہوں. یونیورسٹی آف پشاور سے میں نے انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر میں MS کیا ہوا ہے. اچھا حضرت، ایک بات کی جواب دیں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش میں آپ آئے اور اب پشاور کی ٹیم اس راؤنڈ تک پہنچ گئی. ظاہر ہے یہ مقابلہ کر کے اب واپس پشاور بھی گئے ہوں گے، تو اب کیا کیفیت اس بار؟ آپ جب آئے ہیں تو آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں، کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا پروگرام کو، آپ کو اس طرح کا فیڈ بیک مل رہا ہے وہاں پر؟ جی بالکل ماشاءاللہ. اس دفعہ تو مجھے کیونکہ اس ٹائم تو میں فرسٹ ٹائم آیا تھا، لیکن یہاں سے جب گیا تو کافی لوگوں نے میرا وہ ویڈیوز لائیو سیشن دیکھا تھا. اس دفعہ بھی وہ اصرار کر رہے تھے کہ خواہ مخواہ ہمیں لنک ضرور بھیجیے گا سیکنڈ ٹائم کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں دعوت اسلامی کے جو ہمارے علاقے کے نگران ہیں، ڈویژنل نگران ہیں اور صوبائی ہیں، وہ اسپیشلی مجھے مبارکباد دینے اسکول آ گئے تھے. اچھا. یہ ایک بہترین یعنی آپ امپریشن مشہور ہو گئے ہیں پشاور کے اندر. جی الحمدللہ. چلیں جناب، امید ہے آج پشاور میں بھی سلسلہ دیکھا جا رہا ہوگا. دوسرے اسلامی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد معز علی اور قبلہ والد محترم کا نام سلیم عباس ہے. میرا تعلق شہر پشاور سے ہے اور میں PGC ہدف کالج میں 2nd ایئر CS ڈپارٹمنٹ کا طالب علم ہوں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. دوسرے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسان رضا طاری ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد عمران طاری ہے. میرا تعلق پشاور سے ہے. میں جامعۃ المدینہ پشاور میں درجہ خامسہ یعنی 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. چلیں جناب، پشاور کی ٹیم کا تعارف بھی ہو گیا ہے اور قصور کی ٹیم کا تعارف بھی ہو گیا. اب آئیے دکھاتے ہیں آپ کو آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے، عشق کے بول، صحابہ ہمارے بڑی شان والے، مکمل کیجئے. ایک نیا سیگمنٹ شامل کیا گیا ہے، دعوت اسلامی کہاں نہیں. یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ناظرین، نیا سیگمنٹ بھی ہے اور ہمارے اسٹیج پر آپ ایک دنیا کا نقشہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ نقشہ کیوں ہے اور اس کے ذریعے ہم کیا بتائیں گے، یہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا. آپ بھی ہو سکے تو اپنے اپنے موبائل فون میں دنیا میں کہیں ہے تو دنیا کا نقشہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، کیونکہ آج اپنے دنیا ہی کے بارے میں کچھ آپ سے پوچھنا ہے. دیکھتے ہیں آپ گھر بیٹھ کے بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ نہیں. پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب قصور والوں سے کریں گے سوال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرما کب اور کیسے استعمال فرماتے تھے؟ ہم کو مدینے کی رلانے کے لیے، علم دی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ السلام رات کو سوتے وقت 3 سلائیاں رات کو ایک سیدھی آنکھ میں اور دوسری الٹی آنکھ میں لگایا کرتے تھے. دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں. نبی پاک علیہ السلام سوتے وقت 3 سلائیاں لگا کرتے تھے، اور اس پر پابندی کرنے والا انشاءاللہ اندھا نہیں ہوگا. ہمیں بھی اگر موقع ملے تو رات کو سرما لگانا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سا مشرک ہے جسے نبی کریم علیہ السلام نے احد کے دن اپنے ہاتھ سے قتل فرمایا؟ مل کر سیکھ لے کر نام ہے اعمال اپنا ہم سجانے کے لیے. علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابی ابن خلف. ابی ابن خلف کو پیارے آقا علیہ السلام نے جب جنگ احد کے دن اپنے ہاتھ سے قتل فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. حضور حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کون سے ایسے صحابی ہیں جن کے پیچھے نبی پاک علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی؟ یہ واقعی بڑا یونیک سوال ہے. بہت سو کو یہ تو پتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ امامت کی ہے، مگر اور بھی ایک صحابی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا کب پڑھنا بہتر ہے؟ بول میٹھے عشق کے اشعار کی تکرار بھی، نور سے ہم علم کے کچھ جان لے اسرار بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلی پڑھنی چاہیے، کیونکہ بیت الخلاء ناپاک جگہ ہے، اور یہاں پر یہ اللہ کا نام لینا بے ادبی میں آتا ہے، اور اللہ پاک کا نام لینا برہنہ ہو کر لینا ہی تو ممنوع ہے. برہنہ ہو کر لینا ہی ممنوع ہے. جناب چونکہ بیت الخلاء میں گندے جنات بھی رہتے ہیں اور گندگی کی جگہ ہے، تو وہاں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اس میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لینی چاہیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر اذان کیوں دی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ میت کے امتحان کا وقت ہوتا ہے، اور اس کو اذان دینے سے اس کو اس کے سوالوں کے جوابات یاد آ جاتے ہیں. دوبارہ جواب دیں گے. اور شیطان 36 میل بھاگ جاتا ہے، اور اس وقت جب بندہ قبر میں ہوتا ہے تو شیطان اس کو اپنی طرف کہتا ہے کہ سوال ہوتا ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ اشارہ کرتا ہے رب میں ہوں. اس لیے اذان دی جاتی ہے، تو شیطان بھاگ جاتا ہے. میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ میت کے امتحان اور شیطان کے بہکانے کا وقت ہے. اس کی برکت سے شیطان بھاگ جائے گا، اور انشاءاللہ جو میت ہے اس کو شیطان کے واروں سے حفاظت ہو جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. ابھی پشاور والوں نے جواب کے دوران ایک جملہ کہا کہ جو بیت الخلاء ہے وہ ناپاک ہے، تو پورا کا پورا ناپاک تو نہیں ہوتا، البتہ جگہ چونکہ گندگی والی ہے تو اس کے باہر ہی سے دعا پڑھ کے ہمیں اندر جانا چاہیے. وسیلہ کون سا مقام ہے اور کس کے لیے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت میں حضور علیہ السلام کے خاص مقام کا نام وسیلہ ہے. کیا بات ہے. جنت میں جو میرے آقا کا مقام ہے، خاص مقام، اس کا نام وسیلہ ہے. کیا پیاری بات آج پتہ چلی ہے. جواب درست دے دیا ہے. 6 سوال سارے صحیح جواب. دونوں ٹیموں نے 3 جواب صحیح دے دیے ہیں، مگر اب سوالات تھوڑے مختلف ہوں گے. ٹاپکس دکھائے جائیں گے، آپ سٹاپ کہیں گے، بلکہ بیل بجائیں گے تو ٹاپک سٹاپ ہو جائے گا اور پھر آپ سے سوال ہوگا. جی سٹاپ. صحابہ کرام کے بارے میں سوال کریں گے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سنہ ہجری میں شہید ہوئے؟ چاہیں تو آپشن لے لیں، چاہیں تو مدد لے لیں. آپشن دے دیں. آپشن دے دیں بھائی. حضرت علی 32 ہجری، 15 ہجری یا 40 ہجری؟ 32 ہجری. 40 ہجری. پوچھ لیں. 32 ہجری. کیا بات ہے، اختلاف شدید ہے جناب. ابھی بھی 3 سیکنڈ ہے بھائی. ٹھیک ہے، 32 ہجری حضور. 32 ہجری پر فائنل ہے. اب بتائیے کہ جناب جواب کون سا ٹھیک ہے.
40 ہجری درست تھا, 32 پر اسٹک رہے, اور جناب غلطی ہو گئی ہے. پشاور والوں کی باری ہے. چلیں جناب. اولیاء کرام, اولیاء کرام, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ آپشن لیں گے یا مدد لیں گے؟ آپشن دیں. آپشن چاہیے جناب. 10 شوال, 25 سفر, یکم ربیع الاول. آپشن نمبر اے 10 شوال. 10 شوال جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب, پھر قصور والوں کی باری ہے. آپ کام ڈاؤن رہیں, کوئی بات نہیں, غلطی ہو جاتی ہے, ریلیکس رہیں, ابھی تو مقابلہ شروع ہوا ہے. جوش کے ساتھ, مگر ہوش میں سارے کور کرنا چاہیں تو کر لیں گے. چلیں جناب. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ان میں سے کس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارک سے پانی جاری ہوا؟ واہ بھائی واہ, کیا پیارا جو ہے وہ واقعہ اس میں یاد آ جائے گا. عدنان بھائی شعر بھی تیار کر لیں. آپشن دیتے ہیں حضور. آپشن دے دیں جناب. صلح حدیبیہ, جنگ یرموک, جنگ موتا. صلح حدیبیہ. جی جناب, حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا کی مبارک انگلیوں سے پانی کے کیسے فوارے چھوٹے کہ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. پنجاب رحمت کی ہے جاری. پشاور والوں کی باری ہے. جی جنرل نالج, ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں, ایک شاید انجینئرنگ کر رہے ہیں, تو سوال تو بنتا ہے جنرل نالج کا. دنیا کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟ آپشن بھی لے سکتے ہیں اور مدد بھی لے سکتے ہیں. یہاں موجود اسلامی بھائی خاموش رہیں, جب وہ آپ سے مدد لیں گے تو آپ بالکل مدد. آپشن دیجئے. دنیا کا سب سے لمبا دریا, دریائے راوی, دریائے نیل, دریائے سندھ. دریائے سندھ. آپ باہر دنیا سے نکلے نہیں ہیں نا. اچھا, جواب میرے حساب سے تو آپ کا غلط ہے. میں آپ کو اپنی ایک آبزرویشن بتاتا ہوں. یہ جواب دریائے نیل ہے, آپ سے غلطی ہو گئی ہے, دریائے سندھ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دریائے نیل پتہ کتنا بڑا ہے, ناظرین کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا. دریائے نیل بڑا مشہور ہے. کہاں, کون سے ملک میں؟ مصر میں ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے, ہمیں پتا ہے دریا نیل ہے. دریائے نیل شروع ہوتا ہے یوگینڈا سے. یوگینڈا افریقہ میں ہے, اور یوگینڈا کے اندر میں جب وہاں گیا تو مجھے پہلی بار بتایا گیا کہ دریائے سورس آف نائل, انگریزی میں اگر آپ سرچ کریں گے سورس آف نائل, جہاں سے دریائے نیل شروع ہوتا ہے وہ یوگینڈا ہے, اور یہ ایجپٹ کے اندر مصر میں بہتا ہے, وہاں سے لے کر یہاں تک. تو ہزاروں میل طویل یہ دریا ہے, اور اللہ کی قدرت کا شاکار ہے. اور اس کی فضیلت بھی پچھلے دنوں میں نگران شورا کی ویڈیو میں سنی. یہ جنتی نہروں میں سے, اس طرح کی نہر میں سے ایک نہر ہے, اور اس کا ذکر حدیثوں میں بھی موجود ہے. تو غلطی آپ سے بھی ہو گئی ہے. تو جناب یہاں تو سارے نمبر ہو گئے برابر. اب باری ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں کی ہے, ان سے سوال کیجئے, جواب بھی لیجئے اور تحفہ بھی دیجئے. جو درست جواب دے گا انشاءاللہ الکریم اسے دارالافتاء اہل سنت جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے, اس کے فتاوی جات پر مشتمل ایک کتاب فتاوی اہل سنت مختصر قسط اول, یہ انشاءاللہ تحفے میں دیں گے. اور اس میں بہت سارے عنوانات پر فتاوی جات موجود ہیں, تو یہ مکتبۃ المدینہ سے 330 روپے میں طلب بھی کی جا سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ بیت المعمور کون سے آسمان پر ہے؟
بیت المعمور کون سے آسمان پر ہے؟ آج ہمارے ساتھ بیرون ملک کے اسلامی بھائی بھی ہیں. I welcome all of you which are came from abroad, and if you guys want to answer, you brothers are welcome to answer whenever we ask any question. The question is that where is Baitul Maamur on which sky? If you know the name, then inshallah you can raise your hand. جی السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام محمد سلیم قاسم ہے. میں کھارا دار سے آیا ہوں. سلیم بھائی آپ بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں. if I'm not wrong آپ سے بہت پرانا رابطہ رہا ہے. کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں؟ دعوت اسلامی سے پہلے ہوں, ارشاد کے ہاں دور سے. بالکل ایسا ہی ہے. میں سلیم بھائی کو دیکھ کے پہچان گیا. آپ آئے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. جی جزاک اللہ. جی 7ویں آسمان پر. 7ویں آسمان پر ان کا ماشاءاللہ. جواب درست ہے کیا ماشاءاللہ. بات ہے ماشاءاللہ. بہت سینئر اسلامی بھائیوں میں سے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کو بھی استقامت دے, ہمیں بھی استقامت دے ماشاءاللہ. چلیں جناب ایک اور سوال کریں گے. جی سوال کریں بھائی. سوال یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا کیا کہلاتا ہے؟ حجر اسود کو چومنا. ذرا دیکھیں بیرون ملک سے آنے والے اسلامی بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی سے جواب لیں. اگر ابراڈ سے کوئی آئے ہیں تو پہلے پوچھ لیں وہ بیرون ملک سے آئے ہیں. جی اپنا ملک بھی بتائیں, اپنا نام بھی بتائیں اور پھر جواب بھی بتائیں. حجر اسود کو چومنا کیا کہلاتا ہے؟ ہاں دیکھیں چومنا تو چومنا ہی ہوتا ہے, مگر حجر اسود کو چومنے کی الگ اصطلاح ہے. جی Nama saya Muhammad Almaruzi Altari, berasal dari Indonesia. انڈونیشیا سے آئے. جی Jawabnya adalah ihtilam. Istihlam. استلام. جی ٹھیک ہے, زبان کا پرابلم ہوتا ہے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. استلام کہتے ہیں حجر اسود کے چومنے کو, استلام کہتے ہیں. یور آنسر از گڈ ماشاءاللہ, کریکٹ, جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ انہیں مکتبۃ المدینہ کی اب ان کو کتاب, اردو کتاب تو نہ دیں, اب ان کو کوئی ایسی چیز دیں. انشاءاللہ ان کو عطر شریف اور غلاف کعبہ کے دھاگے ہاں انشاءاللہ. کیا بات ہے انشاءاللہ. بالکل ماشاءاللہ. انگلش بک ہو تو وہ بھی دے دیں. جزاک اللہ. اچھا آپ بچوں سے ایک سوال آپ سے پہلے یہ بتائیں کہ چل مدینہ میں کتنے حروف ہیں؟ 7. آپ بچوں سے سوال کریں, ہم انہیں 7 سوغات مدینہ دیں گے. 7 سوغات مدینہ دیں گے. تو بچوں سے سوال ہمارے خوبصورت پیارے سے بچے کا نہ کروا لیں. حسن رضا بھائی کا سوال موجود ہے, آئیے سوال سنیں اور دیکھیں کون بچہ جواب دیتا ہے. جی حسن رضا بھائی نے سوال بھیجا. جواب دیجیے. بادلوں کو چلانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ بادلوں کو چلانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ یہ سوال تو بچوں کے تو اوپر سے نکل جائے گا, مشکل ہو جائے گا. چلے بڑوں میں کوئی بتائیں گے؟ بچوں سے میں پھر سوال کر لیتا ہوں. بادلوں کو چلانے والے فرشتے کا نام, اس میں ایک اشارہ بھی ہے, قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی ہے. چلیں جناب. میرا نام حبیب الرحمن اتاری ہے. میں چھانگا مانگا سے آیا ہوں. چھانگا مانگا. بادلوں کو چلانے والے فرشتے کا نام رعد ہے. رعد, فرشتے کا نام رعد ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. انشاءاللہ ان کو مسواک شریف اور تسبیح شریف. ماشاءاللہ. چلے بچوں سے سوال کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے والد کا نام بتائیں, پیارے آقا کے والد صاحب کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ. والد کا نام, ابو کا نام. حضرت پیارے آقا کے ابو کا نام کیا ہے؟ فادر کا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. چلے جناب تحفہ لے لے آپ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان کا نام کون بتائے گا؟ چلیں جناب. یہاں پر بھی بچے ہیں ماشاءاللہ. جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سعد عمران. حضرت بی بی آمنہ. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. ان کو بھی سوغات مدینہ مل رہی. کیا بات ہے. سوالات بھی ہو رہے ہیں, جوابات بھی ہو رہے ہیں, تحائف بھی بٹ رہے ہیں, کچھ کالز بھی لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. حبیب انکل, میں محمد یامین کی لینجلم کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام ذریعہ ازمائی ہم سب گھر والوں کو بہت پسند ہے. جب یہ پروگرام سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تب ہم بہت سیڈ ہو جاتے ہیں. ہمیں پورا سال آپ کے پروگرام کا انتظار رہتا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, سیڈ نہیں ہوا کریں. ہمارے یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی موجود ہوتے ہیں, ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن ہے اس پہ بھی موجود ہوتے ہیں. آپ سیزن 1 سے سیزن 17 پورا دیکھیے گا تو سیزن 18 آ جائے گا انشاءاللہ. تو آپ سیکھتے بھی رہیں گے اور آپ سیڈ بھی نہیں ہوں گے. ایک اور کال. میرا نام مصطفیٰ لذت
रही है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम ज़रिए आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन। अंकल, मुझे मदीने जाने का बहुत दिल होता है। आप मेरे के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह आपको भी मदीना दिखाए, आपके अम्मी अब्बू के साथ आप जाएं और अल्लाह करे हम भी मदीने जाएं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। मदीने की तमन्ना तो हर बच्चे को होनी चाहिए माशाल्लाह। चलिए जनाब, स्कोर बोर्ड देखते हैं और फिर इंशाल्लाह अगले सेगमेंट की तरफ से हम इल्म के कुछ जान ले, असरार भी मरहला। 8 नंबर हैं। अगला सेगमेंट जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब, दोनों टीमों से अशार सुनने हैं। पहली बारी, उन्हीं की बू माया ए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। क्या बात है आला हजरत की। देखें इस शेर को जरा समझिएगा। मैं और आप कभी तबीयत चाहती है तो बाग में जाते हैं या बहुत पुरफजा मकाम पे जाते हैं और बाज़ औक़ात लोग फूल देखकर, पौधे देखकर, ग्रीनरी देखकर फ्रेश हो रहे होते हैं, कहते कितना प्यारा मंजर है। मगर जो आशिक रसूल होता है ना, उसको हर खूबसूरती में अपने नबी की याद आ जाती है। तो गोया ऐसा लगता है कि आला हजरत ने कोई खूबसूरत बाग देखा होगा, चमन देखा होगा, फूल देखे होंगे। क्या खूबसूरत बात लिखते हैं, कहते हैं उन्हीं की बू माया ए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं और उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और इसको हदीस से समझिए, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम एक्चुअली वजह तख्लीक कायनात हैं। ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। वो हैं, उनके सबब ये दुनिया बनी है ना। तो जितने फूल हैं, उनकी जितनी रंगत है, जितनी चमन में खूबसूरती, उसकी वजह कौन है? उसकी वजह हमारे आका अलैहिस्सलाम है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिशे इश्क के चश्मे वाला। कबाब आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में। क्या बात है, कबाब आहू में भी न पाया, मजा जो दिल के कबाब में। अब ये बहुत गहरी बात है यार, किसी को समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर समझ आ गई तो कमाल हो जाएगा। देखें, दिल जब भी इश्क होता है ना, किसी से प्यार होता है तो दिल जलता है, उसकी याद आती है, उसके पास जाने को जी चाहता है, उसको देखने को जी चाहता है। तो जब जिसको नबी पाक से सच्ची मोहब्बत हो जाए ना, फिर दिल जलता है, उनकी याद में तड़पता है। तो कहते जब दिल जलता है ना, तो आप अगर गोश्त का कोई टुकड़ा जले तो उससे कोई महक भी निकलती है ना, कोई खुशबू निकलती है, या उसके जलने से कोई धुआं निकलता है। तो आला हजरत कह रहे हैं कि मेरे दिल से जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिशे इश्क के चश्मे वाला। कहते दिल जल रहा है प्यारे आका की याद में, एक जलने की बू है, मगर ये बू किस चीज की है? सरकार अलैहिस्सलाम के इश्क की बू है। और मेरा दिल जलकर बन गया है कबाब। अब कबाब आहू ये फारसी का लफ्ज है, इसका माना है हिरन के कबाब। दुनिया में सबसे लजीज गोश्त माना जाता है कि वो हिरन का है, और वो हिरन के कबाब है। मुंह में पानी भी आ गया होगा। लेकिन आला हज़रत कहते हैं कबाब आहू में भी ना पाया, मजा जो दिल के कबाब में। कमाल करते हैं आला हज़रत। अल्लाह उनके सदके हमें सच्चा इश्क अता फरमाए। जली जली चश्मे वाला कबाबे आहू भी ना पाया, कबाबे आहू में भी ना पाया, मजा जो दिल के कबाब में है, उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत
ہری ہری ہیں تو بالیں بھری بھری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈالیں ہری ہری ہیں تو بالیں بھری بھری، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے. اے کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے. سوپا خدا کو یہ عظمت کس سفر کی ہے. کیا خوبصورت بات کی. یہ کلام ایکچولی اتنا پیارا ہے. اللہ کرے آپ اور ہم بار بار مدینے جائیں. خاص طور پہ جب مکے سے مدینے جاتے ہیں نا، اس کلام کو اگر پڑھیں نا کہ شکر خدا کہ آج گھڑی کس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. اب اس میں آگے اشعار اتنے کمال کے ہیں. اب یہ شعر سنیں کہ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے. جب مکے سے کوئی مدینے جاتا ہے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ قدم سے حرم لپٹ جاتا ہے. سونپا خدا کو ہیں یہ عظمت کس سفر کی ہے. اور اس کلام میں اعلیٰ حضرت بہت ساروں کو سمجھاتے بھی ہیں جو وہاں جا کے کہتے ہیں نا رش بہت ہے، گرمی بہت ہے، تھکن ہو رہی ہے. کہتے نہیں، گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. جا کدھر رہے اور ایسی باتیں کر رہے ہو. ہائے ہائے، اللہ یہ سفر نصیب فرمائے اور اللہ کرے کہ کمال کے اشعار ہے. یقین کرے بندہ پڑھے تو بیٹھے بیٹھے مدینے پہنچ جاتا ہے. واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. اللہ اکبر، اپنے قدم اور وہ خاک پا، حسرت ملائکہ کو جہاں وسع سر کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ڈالے ہری ہری ہے تو بالیں بھری بھری. ڈالے ہری ہری ہے تو بالیں بھری بھری. کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے. کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے. اور ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے. ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے. سونپا خدا کو یہ عظمت کس سفر کی ہے. سونپا خدا کو یہ عظمت کس سفر کی ہے. باری ہے قصور والوں کی، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ یہ جرتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندے اس پہ یہ جرتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. جناب معاذ اللہ، کچھ لوگ گستاخی بھی کرتے ہیں نبی پاک کی اور کہتے ہیں کیا میں مسلمان نہیں ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو معاذ اللہ نبی پاک کی گستاخی کرے. جواب درست دے دیا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. جواب درست دے دیا ہے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے. بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، ارے تیرے جسم منور کی تابشیں. اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. جواب درست دے دیا ہے.
جس میں منور کی تابشیں اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریبا کو دو شرف صبح وطن پہ شام غریبا کو دو شرف بے کس نواز کے سو والا کہو تجھے بے کس نواز کے سو والا کہو تجھے. چلیں اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے. بڑا مشہور شعر ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد انس نیو کراچی سے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. جواب درست دے دیا ہے. ابھی دونوں ٹیموں کو ایک ایک طرز بھی سنانی باقی ہے. باری ہے قصور والوں کی. طرز سنائیے اور پہچانیے یہ کلام کون سا ہے. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا. ایسے کمال یہ ہے کہ اتنی مشہور طرز ہے. مطلب جو کلام آپ کا جواب بھی درست ہے اور آپ نے ہمیں آج پہلی بار اس طرز میں یہ کلام ہم نے سنا، ورنہ مشہور تو وہی ہے نا کہ کیا ہے، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات. لیکن بہرحال جواب ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. لیکن چلیں پھر بھی جواب درست ہے. قصور والوں نے جواب درست دے دیا ہے. پشاور والوں کی باری ہے. آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں. کیا بات ہے. میں نے سمجھا آج پشاور والے نہیں پہنچ سکیں گے. ویری ڈیفیکلٹ تھی. آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. اس کلام کا مقطع سنا دیں. کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. کیوں رضا آج گلی آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جناب ایک طرز اب ہمارے حاضرین کو بھی سنا دیں. ہمارے بیرون ملک سے آئے ہوئے کوئی پہچان لے تو زیادہ اچھا ہے. چلیں لے لیں. اسے پوچھ لیں. انہی سے پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نافع شاہ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. جی. یہ مشہور معروف کلام تاجدار حرم ہے.
جی ذرا دوبارہ طرز سنائیے. تاجدار حرم، یہ صلاۃ و سلام والی طرز ہے نا. یہ تو تاجدار حرم میں شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تحفہ پیش کریں. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. مسواک شریف اور تسبیح شریف انشاءاللہ. میرے پاس آج ایک بہت خوبصورت تحفہ آیا ہے ماشاءاللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تحفہ آپ میں سے کسی کو دوں. یہ درود پاک لکھ کر بھیجے ہیں، اور ہماری کوئی اسلامی بہن ہے مرحوم محمد جاوید کی والدہ. یہ مرحوم کی والدہ ہیں، اور بڑے پیارے پیارے اس میں کلام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور درود پاک بڑی تعداد میں ہے ماشاءاللہ، اور بھی بہت کچھ ہے. بزرگان دین کے عرس مبارک کی تاریخیں بھی لکھی ہیں، بہت بڑی تعداد میں درود پاک لکھے ہیں. کچھ حدیثیں بھی لکھی ہیں. پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک ماں کی لکھی گئی اس کاوش کو قبول فرمائے، ان کی بھی مغفرت کرے، ان کے مرحوم بیٹے کی بھی مغفرت فرمائے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتاب اس کو تحفے میں دوں کہ جو سب سے زیادہ آپ میں سے درود پاک پڑھتے ہوں، کوئی ایسے ہوں جو روزانہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہوں، تو چلے ان کو یہ تحفہ دے دیتے ہیں. اللہ کرے کہ میں بھی پڑھنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں. جی ذرا آپ چیک کریں عاطف بھائی، تعداد چیک کریں. جی بتائیے گا مائک پہ. 1500 روزانہ 1500. جی اس سے زیادہ والے بھائی کوئی ہیں؟ پوچھیں. اچھی بات ہے، باقی لوگوں کو ترغیب ملے کہ دیکھیں ایسے بھی اسلامی بھائی ہیں جو روزانہ کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں. 5000 والے بھی ہیں. 5000 درود پاک روزانہ ماشاءاللہ. یہ لاہور کی ٹیم میں میرا خیال ہے شاید، ہے نا؟ اچھا اور اسلامی بھائی؟ ہاں کوئی بھی ہو. 10,000 درود پاک پڑھتے ہیں. واہ بھائی واہ، یہ تو شاید آجا بھائی، آجو 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 ماشاءاللہ. کیا بات ہے. تو یہ 1-2 دن پڑھا ہے یا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ روز؟ کیا بات. کہاں نام بتائیں، ان کا نام پوچھیں. محمد اویس اتاری. کہاں کے ہیں؟ شہباز گوٹ سے، کراچی کے. کراچی سے ہے ماشاءاللہ. تو آپ یہاں پروگرام دیکھنے آئے ہیں؟ نہیں، 1 ماہ کے قافلے میں آیا تو قافلے میں بھی ہیں. کیا بات ہے. آج دیکھیں قافلے میں بھی ہیں، 10,000 درود پاک بھی پڑھتے ہیں. آ جائے بیٹا، آ جائے ماشاءاللہ. چلیں آپ یہ مرحوم محمد جاوید کے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. آپ سب جو درود پاک پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ آپ کو بھی مدینہ دکھائے. اور بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ. صلوا علیہ وآلہ. صلوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دربی بھائی جی آپ ہمیں کون سا شعر سنائیں گے؟ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا. تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. میرا حال دل تو ہے سب تم بے ظاہر یا نبی. بے شک فارم کمپلیٹ ہو جائیں، بے شک کوٹا ختم ہو جائے، مگر جب بلاوا آتا ہے نا، ہاں مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا ہے، عرض کرتے رہنا ہے. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے انشاءاللہ. کئی فارم جمع کروانے والے نہیں جا سکتے. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، صرف فارم جمع کروانا حج پر جانے کی دلیل تو نہیں ہے نا. ہاں اللہ خیر سے ان کو بھی لے جائے، ان کے صدقے ہمیں بھی لے جائے. ایک کال دیجیے گا. عبدالرفیق بھائی آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ماشاءاللہ. چلے جناب، باری ہے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے صحابہ ہمارے
بڑی شان والے. جناب اب آج سے صحابہ کرام کے القابات کی بجائے صحابہ کرام کی کنیت جو ہے وہ ہم نے سمجھنی ہے. اور ماشاءاللہ آج بہت سارے لوگوں کو پتہ چلے گا. اب یہ کنیتیں لکھی ہوئی ہیں سامنے, صحابہ کرام کے نام لکھ رہے ہیں. ابو عمرو, ابو عمارہ, ابو حمزہ, ابو الفضل, ابو بکر, ابو خبیب, یہ ایک ہی صحابی کی دو کنیتیں ہیں. ابو عبداللہ, ابو عبد الرحمن. چلیں جناب قصور والے وہاں آ جائیں, پشاور والے یہاں آ جائیں. اچھا یہاں پر بورڈ پر کیا ہے؟ ابو حفص, ابو بکر, ابو الحسن, ابو محمد, ابو عبد الرحمن. کنیت رکھنا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, بزرگان دین بھی کنیت عطا فرماتے ہیں, تو کنیت ہونی چاہیے. اب باری ہے, 60 سیکنڈ ہے دونوں ٹیموں کے پاس, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب کنیت کے آگے صحابی رسول کا نام آپ نے ڈھونڈ کر لگانا ہے. سنت کی مچانے کے لیے علم دی تو نور ہے, ہاں بالیقین نور ہے. جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے. آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا. بول میٹھے عشق کے اشعار کی تکرار بھی 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. کچھ جان لے اسرار بھی. کوشش کریں کہ پورے 5 نمبر آپ حاصل کر لیں. نور سے ہم علم کے کچھ جان لے اسرار بھی. مرحلہ ہر ایک ہی دلچسپ ہے اور دل پذیر. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بھی آزمانے کے لیے علم دی تو نور ہے. 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے. دونوں اب اپنی جگہ پر چھوڑ دیں جناب, جو کیا وہ چھوڑ دیں. اچھا جناب اب آتے ہیں پشاور والوں کی طرف. ابو عمرو اور ابو عمارہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو حمزہ جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے. ابو عبداللہ اور ابو عبد الرحمن حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے, کنیت ہے. یہ 3 کنیتیں انہوں نے صحیح پہچان لی ہیں. پشاور والوں نے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب اب باری ہے قصور والوں کی. ابو بکر جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور کنیت ہے. ابو محمد جناب یہ جو ہے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی ہے. آپ سے جناب یہاں غلطی ہوئی ہے, ہاں یہ تختی غلط لگا دیا آپ نے. آپ کو 1 نمبر ملے گا. ابو محمد جو ہے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی کنیت تھی. اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. قصور والوں نے 1 نمبر حاصل کیا ہے. چلیں جناب ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں مفتی انعام اللہ چشتی صابری پشاور سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش پروگرام الحمدللہ بہت محبت اور پیار شوق سے یہاں پر علماء, طلباء, عوام الناس لوگ دیکھ رہے ہیں. ابھی میرے ساتھ بہت ہی معزز مفتی ثناء اللہ حکیمی صاحب, مفتی کاشف الرحمان صاحب چشتی بریلوی بھی تشریف فرمائے. آج بھی پشاور کا مقابلہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کاوش کو مزید ترقی عطا فرمائے, اور خصوصاً بہت ہی معزز اور مکرم نگران حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ بہت شکریہ. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مفتیان کرام, علماء کرام, طلباء علم دین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, سلسلہ دیکھ رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ کریم آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. مجھے بتایا گیا کہ ابو محمد حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بھی کنیت ہے, تو اس لیے ان کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. 1 نمبر نہیں ہے, 2 جواب انہوں نے دیے اور وہ دونوں جواب ان کے درست ہیں. ایک اور کال سلسلے میں شامل کریں. میرا نام محمد بلال رضا عطاری ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب عطاری, آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اس میں خصوصاً بالخصوص جنرل نالج, اس میں بہت سی دوسری چیزوں کا پتہ لگتا ہے. اس کے علاوہ مکمل کیجئے, وہ بھی ماشاءاللہ بہت مزے کا ہے. اس میں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. چلے بہت شکریہ, آپ پسند کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں مدنی چینل دیکھنے کی. ناظرین آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 21 نمبر ہے پشاور والوں کے, 20 نمبر ہے قصور والوں کے. اگلا سیگمنٹ جن کا تعریف بھی کر رہے تھے کالر, مکمل کیجیے.
दोनों टीमों ने अल्फाज मुकम्मल करने हैं। बारी है कसूर वालों की। जितनी गलतियां करते जाएंगे उतने नंबर वापस कम होते जाएंगे। जी, जीम आ गया है। दाल, दाल आता है इसमें? दाल, लफ्ज़ दाल नहीं आता। आपस में मशवरा करके आप अलिफ आता है इसमें? जी, अलिफ आता है। यहाँ मौजूद हाजरीन, घर में बैठे नाजरीन भी चेक करें ये क्या लफ्ज हो सकता है। हाँ आता है इसमें? हा, हाथी वाला हा, वो वाला हा आता है। बा आता है इसमें? बा भी आ गया। हाँ दूसरा, दूसरा वाला हाथी वाला हा, वो भी आ गया। क्या बना ये? हुब्बे जा। हुब्बे जा, ये ऐसी बातरी बीमारी है नाजरीन, अल्लाह हम सबको इससे बचाए कि जनाब शोहरत की ख्वाहिश जिन लोगों को होती है और उसकी वजह से वो गलतियां भी कर रहे होते हैं, हराम काम भी कर रहे होते हैं, अल्लाह हमें इस बीमारी से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक ही गलती की तो 4 नंबर हासिल कर लिए। अब बारी पेशावर वालों की है। पेशावर, क्या इसमें अलिफ है? इसमें अलिफ नहीं आता। क्या इसमें या है? इसमें या भी नहीं है। क्या इसमें वाव है? वैसे मैं ही कहा करता हूँ लोगों को कि अलिफ, वाव और या चेक कर लिया करे, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन कमाल ये कि इसमें तीनों लफ्ज नहीं है। अब मैं इशारा दे रहा हूँ, ये अल्लाह की रहमत का एक बहुत कमाल का मकाम है। पांच सेकंड रह गए। क्या इसमें मीम है? जी, मीम। इसमें मीम भी नहीं है। ये किसी जन्नत का जिक्र हो रहा है। क्या इसमें जीम आता है? अब आपने नाम लेना है। जन्नत आदन। जन्नत आदन। 4 गलतियां हुई, 1 नंबर हासिल कर लिया है पेशावर वालों ने। अल्लाह हमें जन्नतुल अदन की हाजिरी अता फरमाए, इसमें दाखिला अता फरमाए। कसूर वालों की बारी है। अलिफ आता है इसमें? जी, अलिफ आते हैं। मीम आता है इसमें? मीम भी आते हैं। वाव आता है इसमें? वाव नहीं आता। जल्दी करें। नून आता है? नून आता है। इमाम हुसैन। वैसे ये गलती करनी नहीं चाहिए। हमेशा जिंदगी में कसूर वालों ऐसे कसूर मत किया करो।
آپ کے پاس جب چانس ہے تو ہاں بولیں نا، سین بولیں. آپ پھنس جائیں گے اگر کبھی ایسی غلطی ہوئی تو. بہرحال غلطی نہیں ہوئی ہے، تسی بے قصور ہو. جواب درست دے دیا ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. بس 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 میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے. حسین ہے میرا، حسین ہے میرا، حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے. شاست حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناست حسین میرا بادشاہ حسین ہے. بولو میرا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر قصر جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے. حسین ہے میرا، حسین ہے میرا، حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین. آپ سوچیں جن کا ذکر کر کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے ان ہستی کا عالم کیا ہو. کیا بات، ہماری جانیں ان پر قربان. میرے آقا کے مہکتے پھول ہیں، اللہ ان پھولوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، بے انتہا ان سے پیار ہے. اللہ اس پیار کی برکت سے ہمیں ان کے پیچھے جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے. کتنی غلطیاں کی تھی انہوں نے؟ 2 کی تھی، 1 کی تھی، تو 4 نمبر انہوں نے پھر حاصل کر لیے ہیں. پشاور والوں کی باری ہے جی. لام اس میں میم آتا ہے، میم آتا ہے. اس میں الف آتا ہے، الف بھی آتا ہے. اس میں یا بھی آتا ہے، یا بھی آتا ہے. کیا بات ہے. اس میں نون آتا ہے، نون نہیں آتا. کیا اس میں با آتا ہے؟ با آتا ہے. جلدی کریں. کیا اس میں را آتا ہے؟ را نہیں آتا. کیا اس میں سین آتا ہے؟ سین آتا ہے. کیا اس میں ہا آتا ہے؟ ہاں نہیں آتا. یہ ایک ایسا مقام ہے میری زندگی کی سب سے بڑی تمناؤں میں. اب ایک تمنا یہ بھی ہے کہ یہاں میری حاضری ہو جائے. بڑی کمال کی مقدس جگہ ہے، مسجد ہے. جلدی کریں. اس میں را آتا ہے؟ را نہیں آتا. یہ یہاں کوئی بڑی تاریخی نماز بھی ہوئی تھی.
बैतुल मुक़द्दस। जनाब बैतुल मुक़द्दस, अल्लाह हमें हाज़री नसीब फरमाए, हमारे किबला अव्वल को जो है वो आज़ाद फरमा दे, हम आसानी से जाएं वहाँ नमाज़ें पढ़ें। क्या कमाल की नमाज हुई थी, नबी पाक इमाम हैं और पीछे सारे अंबिया सफ़ बसफ़ खड़े हैं। शायर लिखते हैं ना, सफ़ बसफ़ खड़े हैं अंबिया, मुस्तफ़ा इमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए। अंबिया खड़े गए सफ बसफ, अंबिया खड़े गए सफ बसफ, मुस्तफा इमाम हो गए, मुस्तफा इमाम हो गए, मुस्तफा इमाम हो गए। माशाअल्लाह जनाब, एक नंबर हासिल किया है पिशावर वालों ने। फिर कॉल लेंगे और स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। मेरा नाम अब्दुल बासित अत्तारी है और मेरा ताल्लुक पेशावर से है। माशाअल्लाह मदरी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश इतनी बरकतें लुटा रहा है। इसके बाद सेगमेंट ऐसे हैं कि मंच के साथ साथ हमारे घर में भी ज़हनी आजमाइश चल रही होती है। आज पेशावर और कसूर की टीम का मुकाबला है। पेशावर की टीम में मेरे मामूजाद भाई हसन रजा अत्तारी भी शामिल हैं। दुआ है अल्लाह पाक दोनों टीमों के इस्लामी भाइयों को इल्म नाफिया अता फरमाए। आमीन आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जनाब, आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। फर्क आया है कुछ नंबर्स में। इस सेगमेंट में बड़ी लीड हासिल कर ली है कसूर वालों ने। 28 नंबर कसूर के हैं, 23 नंबर पेशावर वालों के हैं। नया सेगमेंट पहली बार लाए हम, उसका नाम है दावत इस्लामी कहाँ नहीं। बेसिकली ये सेगमेंट हमें दुनिया की सैर भी करवाएगा और दावत इस्लामी के बारे में भी इंटरनेशनली मालूमात हासिल होंगी। दुनिया का नक्शा यहाँ मौजूद है और वाकई दावत इस्लामी का कमाल यह है कि दावत इस्लामी कहाँ नहीं 150 से ज़ायद मुल्कों में अपना पैगाम पहुँचा चुकी है। तो जनरल नॉलेज भी होगी। इन टीमों को 60 सेकंड मिलेंगे जिसमें इन्होंने मुल्क तलाश करना है, जिस मुल्क का मैं नाम बताऊंगा। यहाँ पिन्स मौजूद हैं, इनमें से कोई पिन निकाल कर उस मुल्क पर ये लगा देंगे और फिर उस मुल्क का कैपिटल इनको बताना होगा, तो इनको 2 नंबर मिलेंगे। बारी है कसूर वालों की। कसूर के इस्लामी भाई पहले आ जाएं और मैं इंशाल्लाह बताता हूं कि आपने कौन सा मुल्क जो है वो ढूंढना है। आपकी बारी है, आपने इस्लामी मुल्क बांग्लादेश तलाश करना है। इसके 60 सेकंड्स हैं आपके पास। बांग्लादेश दुनिया में कहाँ है जरा देखें, ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, तलाश कीजिए। बाज़ औक़ात इतनी बड़ी दुनिया है कि कुछ ममालिक बड़े छोटे छोटे लिखे हुए होते हैं। पहुंच तो करीब रहे हैं लेकिन लफ्ज़ बांग्लादेश ढूंढना भी तो है ना। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। 30 सेकंड हैं आपके पास जनाब। बांग्लादेश नहीं मिल रहा है। भालो आसी, एमुनासन, हाँ वो बांग्लादेश वाले पीछे बैठे, बोले मैं ढूंढ देता हूँ, इसमें मदद का ऑप्शन नहीं है। चले जनाब, 10 सेकंड रह गए हैं। नहीं मिल रहा भाई, बांग्लादेश नहीं मिल रहा है। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। 3 सेकंड रह गए हैं। चले जनाब, अब मैं आपको बता देता हूँ। असल में बाज़ ममालिक जो है ना बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं। अगर हमें लोकेशन याद हो जाएगी ना तो देखिए, हमेशा याद रखें कि अगर ये पाकिस्तान है, जरा दिखाइएगा स्क्रीन पर ना, तो पाकिस्तान यहाँ था, इंडिया यहाँ पर है, तो ये लिखा हुआ बांग्लादेश। ठीक है, मशरकी पाकिस्तान था ना ये, यहाँ आप लगाएंगे। चले, ये तो आप नहीं बता सके। अब आप बांग्लादेश का कैपिटल बता दें। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत क्या है? माइक लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है। ढाका है, तो एक जवाब दुरुस्त दे दिया है तो 1 नंबर मिलेगा। और अब मैं बताता हूं कि हमारे बांग्लादेश में दावत इस्लामी क्या शानदार काम कर रही है। यकीन करें, जब बांग्लादेश के इज्तिमात होते हैं तो अकल हैरान हो जाती है। 2 दिन और 3 दिन के इज्तिमा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश में 19 जामियतुल मदीना है और जामियतुल मदीना गर्ल्स भी हैं। जामियतुल मदीना बॉयज़ के स्टूडेंट की तादाद हजारों में हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई सैकड़ों की तादाद में आलिम दीन बन चुके हैं। 74 मदरसतुल मदीना बॉयज़ हैं, मदरसतुल मदीना गर्ल्स भी मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों बच्चे और बच्चियां बांग्लादेश में हिफ्ज़ व नाज़रा मुकम्मल कर चुके हैं। 13 दारुल मदीना भी मौजूद हैं और सुभान अल्लाह
दावत इस्लामी के 29 के करीब मराकिज़ भी मौजूद हैं और लाखों लाख आशिकान रसूल बांग्लादेश में दावत इस्लामी के साथ शामिल हैं। एक और खूबसूरत बात आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह दिसंबर के आखिर में एक 3 रोज़ा अजीम शान इज्तिमा ढाका में होने भी जा रहा है इंशाअल्लाह। और बहुत उम्मीद है कि मदनी मरकज़ कराची से भी कुछ अहम शख्सियात, अभी मैं शुरू में नहीं बता रहा, मगर इंशाअल्लाह जब इज्तिमा करीब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इंशाअल्लाह एक अजीम शान इज्तिमा मदनी चैनल के नाज़रीन देखेंगे और अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को तरक्की अता फरमाए। 1 नंबर कसूर वालों ने हासिल किया है, अब बारी पेशावर वालों की है। तशरीफ़ लाइए और ज़रा मुल्क तलाश कीजिए। और आपने एक और इस्लामी मुल्क तुर्किया ये तलाश करना है। बताइए तुर्किया इस नक्शे में कहाँ है? 60 सेकंड्स हैं आपके पास। जनाब फौरन तलाश कर लिया, देखते हैं कि तुर्किया ही तलाश किया है या कुछ और कर लिया है। जनाब बिल्कुल ठीक है, तुर्किया का दारुल हुकूमत बताएंगे। ये माइक लीजिएगा। तुर्किया का कैपिटल अंकारा है। अंकारा कैपिटल है जनाब। तुर्किया में दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह शानदार अंदाज में काम कर रही है। कई दावत इस्लामी के मराकिज़ मौजूद हैं, जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। कई मकामात पर तुर्किया में दावत इस्लामी के शोबे रूहानी इलाज के गोया स्टॉल्स भी लगते हैं। और जिन्होंने देखा होगा जब तुर्किया में ज़लज़ला आया तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी तुर्किया और वहाँ के इस्लामी भाइयों ने शानदार काम किया। अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को सारी दुनिया में तरक्की अता फरमाए। फिर बारी कसूर वालों की है। आपने एक और मुल्क तलाश करना है और आपकी बार आसान मुल्क है क्योंकि वो नक्शे में जल्दी नजर आ जाएगा। उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को तलाश कीजिए, 60 सेकंड हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया आपको नहीं मिला ना तो फिर समझ लो बहुत मुश्किल है दुनिया में, फिर कुछ और मिलेगा। चले भाई, मदद कोई नहीं करेगा, उनको तलाश करने दें। ऑस्ट्रेलिया मुल्क भी है और बर्रे आजम भी है। इतना बड़ा मैंने इशारा भी दे दिया है। एड्डा वड्डा ऑस्ट्रेलिया नहीं मिल रहा इन्होंने। हुण की करिए, तो छोटा भी नहीं मिलता तो बड़ा मिल गया, आखिर में मिल गया। इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है दुनिया में भाई, पूरा बर्रे आजम है। चलें इस बहाने आप जो है दुनिया का नक्शा भी समझेंगे और पता चलेगा अल्लाह की दुनिया कितनी बड़ी जमीन है। चले बताइए इसका कैपिटल क्या है? चले जनाब, कैपिटल इसका कैनबरा है। यहाँ गलती हुई है, 1 नंबर हासिल किया इन्होंने। अब मैं बताता हूँ नाजरीन, दावत इस्लामी ऑस्ट्रेलिया में माशाअल्लाह जामियतुल मदीना, मदारिसुल मदीना, 4 मदनी मराकिज हैं। फैजान ऑनलाइन एकेडमी के सैकड़ों स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं और माशाअल्लाह वहाँ के सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स सिर्फ सोशल मीडिया ऑस्ट्रेलिया में दावत इस्लामी के फॉलोवर्स हैं। मेरा 2 बार जाना हुआ है और जब भी जाते हैं दावत इस्लामी के अजीम व शान मराकिज़ को देखते हैं। दुनिया का एक बहुत दूर ये समझ ले बर्रे आज़म है, मगर दावत इस्लामी कोने कोने में मौजूद है। जनाब अब बारी है पेशावर वालों की। मैं नक्शे के अंदर आपसे पेशावर नहीं बल्कि दुनिया का कोई मुल्क पूछूंगा। जनाब बारी है आपकी, आपने मुल्क ढूंढना है जर्मनी। तलाश कीजिए जर्मनी को। जिसके सीने में सजा सीना जर्मनी ढूंढ लिया? क्या बात है जनाब, पहले ही ढूंढ लिया। कहाँ पर लगाया आपने? जी जनाब जर्मनी बिल्कुल सही ढूंढा है। और अब बताइए, माइक लीजिए, इसका कैपिटल, इसका दारुल हुकूमत कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। जी जनाब बर्लिन इसका कैपिटल है। और क्या बात है मेरी और आपकी दावत इस्लामी की। जामियतुल मदीना, मदारिसुल मदीना, सैकड़ों स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। 5 मदनी मराकिज मौजूद हैं और माशाअल्लाह वहाँ भी दावत इस्लामी जर्मनी के सोशल मीडिया अकाउंट पर हज़ारों फॉलोवर्स मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी जब भी जाते हैं मुख्तलिफ शहरों में दावत इस्लामी के कामों की धूमें हैं। अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को तरक्की अता फरमाए। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत
دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی بولو دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے بیرون ملک سے اسلام بھائی آئے ہیں انڈونیشیا والے زیادہ نظر آ رہے ہیں انڈونیشیا کے ایک اسلام بھائی آگے آ جائیں انڈونیشین اینی اسلامک بھائی کم اینڈ فائنڈ یور کنٹری انڈونیشیا چلے جن کا ہو چکا ہے نئے اسلام بھائی آ جائیں ہاں ان کی باری تو نہیں آئی نا آ جائے ماشاء اللہ کم آن فارورڈ اور دیکھتے ہیں اپنا ملک بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ نہیں ہاں یہ نیا تجربہ ہوتا ہے امید تو ہے ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ یو ہیو 60 seconds اینڈ پلیز فائنڈ یور کنٹری ان دا میپ ان کو آگے آ جائیں ان کو بتائیں کہ انڈونیشیا اس میں سے تلاش کریں اور پن دے دیں ایک اسلام بھائی ٹرانسلیشن بھی ان کو کر رہے ہیں یاد رہے کہ اسلامی جو ہے وہ کوانٹٹی یعنی تعداد کے لحاظ سے پاپولیشن کے لحاظ سے دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک جو ہے وہ انڈونیشیا ہے جناب تلاش کر لیا ہے اپنا ملک تو نقشے میں ویسے مل جاتا ہے جناب ماشاءاللہ انڈونیشیا یہ آسٹریلیا سے پہلے آتا ہے رائٹ ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ انڈونیشیا انہوں نے تلاش کر لیا ہے اینڈ واٹ از دا کیپٹل آف انڈونیشیا جکارتا انڈونیشیا کا کیپٹل ہے اہلاً و سہلاً مرحبا تشریف لائیے آپ کو تحفہ بھی دیں گے ہمارے اسلامی بھائی دیجیے بھائی گفٹ دیجیے بہت خوبصورت مکتبۃ المدینہ کی برانڈ ہے مسکی اور اس کا پرفیوم جو ہے وہ آپ کو تحفے میں دیا جا رہا ہے اہلاً و سہلاً مرحبا تریما کاسی ماشاءاللہ نسامہ ساما ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ تشریف رکھیں گے ماشاءاللہ چلے جناب اب جو ہے اسکور بورڈ دکھائیں گے ہمیں اور پھر انشاءاللہ کال لیتے ہیں چلے جناب 27 ہیں پشاور کے 30 قصور کے ہیں کچھ قصور والے آگے پشاور والے آگے آئے ہیں اب باری ہے ایک اور سیگمنٹ کی اور اس سیگمنٹ کا نام ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ ناظرین ویسے تو کسی بھی زبان کی تیاری کرنا تھوڑا سا اس میں ٹائم لگتا ہے اور کوشش کرنی پڑتی ہے مگر آج جو زبان ہے میں نے الحمدللہ کئی سیگمنٹس کیے ہیں مگر جب بھی یہ زبان کی باری آتی ہے نا تو وہ تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں نا لگ پتا جاتا ہے یہ دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ہے ون آف دا ڈیفیکلٹ لینگویج اور وہ ہے سری لنکا کی تیمل لینگویج بہت سارے اور ملکوں میں بھی بولی جاتی ہے تو تیمل اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کی نیت سے آج سری لنکن زبان میں دعوت اسلامی ہی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا اگر میں کوئی مسٹیک کروں تو مجھے لگتا ہے یہ مسٹیک تو ہوگی کیونکہ ویری ڈیفیکلٹ بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت اسلامی امبدو نایاک گتن آشگنگل اوڈایا اورو مارکا یکم آگم ایدو اولانگنگلم اللہ لچا کنکانا مکلن وال کئیے ماٹری یلدو تلوگئی اللہ دورگل تلوگا یالی انارگل پاونگلل ارندو مینڈنر دینین پکم آسیئی ادیگرتو مسلم اللہ داورگل اسلاتی ایٹرک کونڈنر اندا یکم آئی رتیت اللہ یرتی امپتی انڈو عام آنڈو کراچین اورو سیریا باگدیل آرم بکپ پٹدو انال انرو ادن سیدھی اولاگن اوورو مولایم آڈین دھلدو اندا ما پرم امیم پن نروونر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ آورگلدو توئی میانا انم مٹرم گڈینا اولائپین کارنماگا اندا آمائی پوویگو سیکرم اولاگا لاویا یکا ماگا ماریادو دعوت اسلامین تھوڑا قتل سنتکل نریان
تا اجتماعکل کافلاکل مٹروم نٹ سیل گلن والکا مرائگل لچا کنن کنا کنک کانا مسلم گلن والکا یئی وال پڑتنا اوورو مسلمو تنادو سیل گلئی مرو پرسلنئی سیم وگائل نٹ سیل گلن سرو نول مٹروم سیل مولم سویئی وسارنی مرئی نرو پٹدو دعوت اسلامین پلویرو ترایگل اندا یکتن ورو مٹروم وروانا تتنمین ویلپا ڈاہم او وٹرل مکیا ما نوائی جامعۃ المدینہ مدارس المدینہ ایڈلٹ فیضان آن لائن اکیڈمی دارالمدینہ فیضان اسلامیہ پاڈا سالائی فیضان وارا اردی پاڈا سالائی دارالمدینہ سرودیسا پل گلئی گلکم مسجد گل مٹروم مدرسہ کل نرومانکم مجلس سرپو نبر گل ترئی دارالفتاح اہل سنت تحول تلل لٹپت ترئی مجلس مکتبۃ المدینہ مدری چینل سموگا اوڈک ترئی FGRF SEP تھیران میم پڈتم تٹم پنڈ روئی الا گنکلم ایراتکم مٹ پٹا اڈنگلل جامعۃ المدینہ آرینجر گلئی ارو وکی ورو گردو آندا اڈنگلل مارک کلوی یوڈو الاگا کلویم اورئی نرتلل ولنگا پڈو گردو دعوت اسلامی ان بدو وے رم اورو آمیمپو مٹمل ادو اورو الگا لاویا یک کماگم دعوت اسلامی ڈیڈولی والگا دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب انشاءاللہ ہماری یہاں پر کیا ہوا ہے ابھی جی یہ آپ پڑھ رہے تھے اور پسینہ عدنان بھائی کو آ رہا تھا. ہاں اب آپ سوچے میں نے تیاری کیسے کی ہوگی. بہرحال اب انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ بڑی پیاری طرز بنائی ہے ہمارے اسلامی بھائیوں نے. مشہور طرز ہے, میں چاہوں گا وہ تو آپ شاید نہیں پڑھ سکیں گے تامل زبان میں, لیکن اس کے ساتھ اردو بھی کچھ اشعار پڑھیں گے تو وہ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ منا مدینہ رو رونا نالم تو یلوینگل منا مدینہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگے
بستر مدینے میں علی پیر علی پیر یا رسول اللہ علی پیر علی پیر یا رسول اللہ حسن حسین علی فاطمہ بن کو ڈالے مدینہ حسن حسین علی فاطمہ بن کو ڈالے مدینہ بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ گل ان کو مانو نیرا مدینہ بالوسی کنزار گل ان کو مانو نیرا مدینہ بالمدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور بہت شکریہ. سری لنکن اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان میں طلبہ بھی ہیں، علماء بھی آئے ہیں. آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور آج انہوں نے ہمیں سکھایا اپنی زبان کے بارے میں. اللہ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جناب دونوں ٹیموں سے گزارش ہے تشریف لائیں گے، اپنے نیک اعمال کا جائزہ کریں گے اور انشاءاللہ مختصر مزید نعت خوانی ہوگی اور پھر انشاءاللہ آگے سلسلے کو لے کر چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کے رسائل نکال لیجئے، اور جن کے پاس رسائل نہیں ہے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں. اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. نمبر 1، اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے پہلے نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بعد روشی پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے کسی ایک کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی،
وقت پر قرض ادا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پورے مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ روزانہ کوشش کریں کہ نیک اعمال کا جائزہ کیا کریں، رسائل بھی اس کے آتے ہیں، اپلیکیشنز بھی ہیں، نیک اعمال کے نام سے اپلیکیشن ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ وقت ہوا ہے انشاءاللہ نعت شریف سے مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو پسینے کی، اولے کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے اپنے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے سار کوئی کیسے سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، آنے دو یاد وہ دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں،
के सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम मुल्क के सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम समझ आ गए हो सीखे बिठा दिए हैं जिस आ गए हो सीखे बिठा दिए हैं जिस चल गए कूचे बसा दिए कूचे कूचे बसा दिए माशाअल्लाह, क्या बात है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, इस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए। क्या बात है। कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मोहम्मद सज्जाद अत्तारी कच्ची पक्की बुरे वाला से अर्ज कर रही हैं। हाजी साहब माशाल्लाह तुहाडी बड़ी हिम्मत है कि माशाल्लाह इतनी औखी जबान दे विच तुसां एडे औखे औखे सेंटीमेंट करदे हो जी। अल्लाह पाक तुहानू नज़र बद महफूज रखे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। ज़बानें तो औखी नहीं है, अपनी अपनी ज़बानें, सारी हर कौम की अपनी ज़बानें। बहरहाल अब वक्त हुआ है हदीस पाक का। हमें बहुत सारे लोग वीडियोस भेजते हैं, बच्चे वीडियोस भेजते हैं, आइए वो वीडियोस देखते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन्नदमुत तौबा यानी शर्मिंदगी तौबा है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन्नदमु तौबा यानी शर्मिंदगी तौबा है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन्नदमु तौबा यानी शर्मिंदगी तौबा है। आइए नाज़रीन देखते हैं स्कोर बोर्ड और फिर मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। जनाब 27 पेशावर हैं, 30 कसूर के हैं। सेगमेंट है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। कुछ मुकद्दस मकामात दिखाए जाएंगे, निहायत तवज्जो के साथ मुकद्दस मकामात देखिए, फिर इंशाअल्लाह आपसे सवाल करेंगे। मज़ार मुबारक हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मज़ार मुबारक सैयदा फातिमा हसन अल अनवर रदियल्लाहु अन्हा। मज़ार मुबारक हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मज़ार मुबारक हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह। मस्जिद आयशा मक्का मुकर्रमा। मस्जिद बिलाल मदीना मुनव्वरा। मस्जिद अली गारे हिरा। मज़ार मुबारक इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह। मज़ार मुबारक सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा मिस्र। जन्नतुल माला मक्का मुकर्रमा। मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हु। मज़ार मुबारक हज़रत बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। मज़ार मुबारक हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु। क्या बात है, बड़े प्यारे प्यारे मज़ारात हमने देखे हैं। अब बारी कसूर वालों की है, बताइए ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। जितना जल्दी बताएंगे उतने नंबर ज़्यादा मिलेंगे, जितने इशारे लेते रहेंगे नंबर कम हो जाएंगे। 5 नंबर का ये सेगमेंट है। 5 नंबर 5 नंबर ही खोल दीजिए जरा। कुछ जानी पहचानी जगह है ये। कंफर्म ना हो तो जवाब 8 नंबर खोल दीजिए। 8 नंबर भी खोल दीजिए। गुड। हम तो पहुंच गए हैं, अल्लाह जल्दी पहुंचना भी नसीब फरमाए। 9 नंबर खोलने हुजूर। 9 नंबर भी खोल दें हुजूर। तीन इशारे दे दी जी। मस्जिद आयशा
جی جناب، مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں، مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں، مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں۔ مکے میں رہنے والے جو عمرہ دوسرا کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد عائشہ جا کر عموماً احرام باندھتے ہیں۔ 3 غلطیاں کی ہیں، 2 نمبر ملیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پشاور والوں کی باری ہے، موقع ہے پشاور والوں کو برابر پہنچنے کا۔ 5 نمبر کھول دیجیے۔ 5 نمبر کھولیے جناب۔ جناب 5 نمبر کھول دیا ہے۔ تھوڑی دیر سے کھولا ہے اس لیے آپ کے 5 سیکنڈ ہم اور بڑھا دیتے ہیں۔ جناب اب دوسرا نمبر بتا۔ مسجد بلال۔ کیا یہ مسجد بلال ہے؟ صحیح جواب انہیں 5 نمبر دلا دے گی، غلط جواب 1 نمبر بھی نہیں ملے گا۔ بتائیے، مسجد بلال پورے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ پشاور والوں نے لمبی جمپ لگائی ہے، مقابلے میں اچھے انداز سے واپس، دونوں ٹیمیں پھر برابر۔ اب قصور والوں کی باری ہے۔ 5 نمبر کھول۔ 5 نمبر فیوریٹ نمبر ہے جناب۔ 8 نمبر کھول دیں۔ 8 نمبر کھول دیں۔ جناب 8 نمبر بھی کھول دیا ہے۔ کنفرم ہو تو جواب دیں ورنہ پھر اشارہ لیں۔ 9 نمبر کھول دیں۔ 9 نمبر بھی کھول دیں جناب۔ مزار مبارک حضرت فاطمہ حسن الانور۔ جناب بتائیے کیا یہ ان کا جواب درست ہے؟ حضرت سیدہ زینب کا روضہ تھا۔ جناب کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ اب پشاور والوں کے پاس موقع ہے آگے بڑھنے کا۔ دکھائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ 5 نمبر کھول دیجیے۔ پھر 5 نمبر جناب دیکھنا چاہیں گے۔ کوشش کیجئے گا غلطی نہ کریں، کنفرم ہو تو جواب دیجئے گا ورنہ ایک اور اشارہ لے لیں۔ 9 نمبر کھول دیجیے۔ 9 نمبر بھی کھولیے جناب۔ مزار حضرت سیدنا امام غزالی۔ امام غزالی کا مزار یہ کہہ رہے ہیں، بتائیے کیا یہ امام غزالی کا مزار ہے؟ یہ حضرت جنید بغدادی کا روضہ تھا۔ میں خود حیران تھا کہ میں کئی بار امام غزالی کے روضے پہ گیا ہوں، یہ والا گنبد تو نہیں دیکھا، یہ مسٹیک ہو گئی ہے۔ حالانکہ زبردست موقع تھا پشاور والوں کے لیے آگے بڑھنے کا، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ اس کا مطلب آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا، مگر اس سے پہلے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے روضے پر۔ رب کے یہ ہے نیک بندے راضی، رب کو یہ کرے دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ والے معروف و سری معروف دے بے خود سری بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جن حق میں چنے دے با صفا کے واسطے۔ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی آمین۔ انشاءاللہ قبول الدعاء والزیارہ، حیاکم اللہ وبیاکم، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت هذا الحلوى حلوى، هذا بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، اللہ کی نعمت ہے
یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. نسأل الله لك العمر الطويل ونسأل الله لك الخير والقبول بالطاعات والأعمال بحرمة الجنيد وخاله السري وصلى الله على سيدنا محمد. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی. امت هذا شيخ نحن سيدي 3 من أهل البيت. اسلامی باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی. اللہ کی رحمت سے جب بھی جاتے ہیں وہاں مزار کی برکتیں لوٹتے ہیں. آج انشاءاللہ سید صاحب کے ہاتھ میں جو چادر ہے یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روضے کی چادر، غالباً وہی چادر ہے جو شاید مجھے وہاں ملی تھی یا اسی کی طرح کی کوئی چادر ہے. تو آج انشاءاللہ حاضرین میں انشاءاللہ یہ چادر ہم تحفے میں دیں گے انشاءاللہ. یہ تو ہم حاضرین میں دیں گے مگر آپ کے لیے بھی کچھ لائے ہم. اچھا جی، آپ کے لیے ایک سوال ہے اور سوال پر 10 لاکھ مرتبہ درود پاک کا ثواب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ سوال ہوگا سیگمنٹ خاندانی رشتے میں. اچھا، خاندانی رشتے ویسے سیگمنٹ تو ختم ہو گیا ہے لیکن چلیں آپ کے لیے نہیں ختم ہوا، ہمارے ناظرین بھیجتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. 10 لاکھ درود پاک پڑھے تھے انہوں نے اور بھیجے آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے. اور ایک سوال آپ سے پوچھا ہے. سوال یہ ہے اور یہ تاکید کی کہ بالکل سلو پوچھیے گا تاکہ بھائی صاحب جواب پر بھی پہنچ جائیں. چلیں. سوال ہے، آپ کے دادا کے بیٹے کی بہن کے بیٹے کے ماموں کے والد سے آپ کا کیا رشتہ بنتا ہے؟ بہن کے بیٹے کے ماموں، پھر والد صاحب اور پھر ان کے والد سے. ہاں، میرے دادا. اتنی جلدی؟ کیا بات ہے، صحیح جواب ہے. بالکل جواب درست ہے صاحب. 10 لاکھ مرتبہ درود پاک کا تحفہ آپ کے والد صاحب سے اور آپ کے مل. اللہ پاک ان کا پڑھنے والوں کا پڑھنا قبول فرمایا. مجھے ایصال کیا. میں جتنے آج مدری چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں یہاں موجود ہے سب کو ایصال ثواب کرتا. اللہ قبول ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھ. چلے جناب، اب آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کون سی ٹیم آگے جائے گی اور سیگمنٹ کا نام ہے جوش کے ساتھ. دونوں ٹیموں کے نمبر برابر ہیں. اس کا مطلب یہ آخری سیگمنٹ ہم سب کی سانسیں بے ربط کرنے والا ہے. یاد رہے صحیح جواب پر 2 نمبر ملیں گے اور غلط جواب پر 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. پہلے باری قصور والوں کی بیل بجائیں گے. جی بیل بجا کر چیک کر لیا ہے قصور والوں نے. پھر بتا دیتا ہوں، سوال پورا نہیں سنا اور بیل بجائی تو پھر سوال بھی خود ہی پورا کرنا ہوگا. پشاور والوں کی باری، بیل بجائیں گے جناب. ٹھیک ہے، اب جناب ہم چل رہے ہیں سیگمنٹ کی طرف. اب یاد رہے سوال غور سے سنیے گا، اگر جواب آتا ہے تو بیل بجائیے گا. پہلا سوال، زوال کے وقت. بیل بجائی ہے جناب پشاور والوں نے. سوال پورا نہیں سنا ہے. زوال کے وقت. سوال یہ ہے کہ زوال کے وقت نماز پڑھنا کیوں مکروہ ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زوال کے وقت نماز پڑھنے کراہت اس سے آئی ہے کیونکہ اس وقت جہنم کو روشن کیا جاتا ہے. زوال کے وقت نماز کی کراہت اس بنا پر ہے کہ جہنم کو روشن کیا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. پشاور والوں نے 2 نمبر حاصل کیے. اب شیر کی باری ہے. کیوں پھریں؟ پھر بیل پشاور والوں نے بجائی ہے. کیوں پھرے ہم شوق میں مال کے مارے ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے. ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا. اب سوال کی باری ہے. حافظ شہید. اب بیل بجائیے قصور والوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ حافظ، شہید، حاجی اور عالم کتنوں کی بخشش کروائے گا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ حافظ قرآن پاک پر عمل کرنے والا 10 لوگوں کی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی، اور حاجی 50-70 لوگوں کی، شہید 100 لوگوں کی اور عالم بے گنت لوگوں کی بخشش کروائے گا. شہید میرے پاس 50. جی 50. حافظ 10 شخصوں کی شفاعت کرے گا. شہید 50 لوگوں کی
हाजी 70 की और उलमा बेगिनती लोगों की शफात करेंगे, हत्ता कि आलिम के साथ जिन लोगों को कुछ भी ताल्लुक होगा उसकी शफात करेंगे। उलमा की खिदमत करें, उलमा की सोहबत में बैठें, उलमा से दोस्ती लगा लें, इंशाअल्लाह ये काम आने वाले हैं। अपने बच्चों को भी आलिम बनाएं। जवाब दुरुस्त मान रहे हैं जनाब। अब शेर की बारी है। काबिले आए हाय, सिर्फ काबिल ही सुना है। काबिले रश्क हैं अतारो किस्मत वाले, दफन जो मीठे मदीने में हुआ करते। दफन जो मीठे मदीने में हुआ करते। जवाब दुरुस्त दे दिया। दोनों टीमें इस वक्त 36-36 नंबर पर हैं। ये मुकाबला बिल्कुल नेक टू नेक जा रहा है। क्या अकीके के जनाब अब बेल बजाई पेशावर वालों ने? अकीके तक ही सुना है। सवाल ये है कि क्या हकीकी के जानवर का गोश्त दादा नानी वगैरह खा सकते हैं? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि हकीकी का गोश्त सब खा सकते हैं। कुलू व तसद्दक़ू वन तजरू, खाओ सदका करो और काबिल सवाब में सर्फ करो। और कुदरत दरिया में है अहकामुहा अहकामुल उज़हियती, कि हकीकी के अहकाम कुर्बानी के अहकाम की तरह। अकीके के अहकाम कुर्बानी के अहकाम की तरह है। सभी अकीके का गोश्त खा सकते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया। अब बारी तर्स की है। तर्स सुनाई जाएगी, गौर से सुनिए। ये कलाम कौन सा है? बेल बजाई है जनाब कसूर वालों ने। तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। कभी मुकाबला इधर जाता है, कभी मुकाबला इधर जाता है। अब बारी है फिर सवाल की। क्या औरत, अल्लाह, बेल बजाई है पेशावर वालों ने। क्या औरत इद्दत में निकाह कर सकती है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? निकाह तो निकाह, निकाह का पैगाम देना भी हराम। इद्दत में निकाह तो निकाह, निकाह का पैगाम देना भी हराम है। जवाब दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल। सिर्फ एक लफ्ज सुनते हैं, सवाल भी पकड़ते हैं, जवाब भी देते हैं। जनाब अब बारी है एक और शेर की, और वो शेर है अत्तार। अल्लाह, एक ही लफ्ज सुना है। अतार हमारा है सरे हश्र इसे काश, दस्ते शह बतहा से यही चिट्ठी मिली हो। अत्तार हमारा है सरे हश्र इसे काश, दस्ते शह बतहा से यही चिट्ठी मिली हो। जवाब दुरुस्त दे दिया। पेशावर वाले आगे बढ़ रहे हैं जनाब। अब कुछ मुकाबले में मजीद लगता है ट्विस्ट आया है, लेकिन आइए एक शेर नाज शरीफ का सुन। यही वाला शेर सुना दे। अत्तार हमारा है। अत्तार हमारा है सरे हश्र इसे हमारा है सरे हश्र इसे अब मेरे पास सिर्फ 2 सवाल बाकी हैं, यानी 2 क्वेश्चन बाकी हैं। हमारी मजलिस के इस्लाम भाई काफ़ी देर से एक चीज़ को चेक कर रहे थे, तो कंफर्मेशन ये हुई है कि 1 नंबर जो मुकद्दस मकाम कौन सा है उसमें कसूर वालों को कम दिया गया था, तो वो 1 नंबर उनका बढ़ाया जा रहा है। तो अब कसूर वालों को 1 नंबर मजीद दे दिया है, मगर अभी भी 3 नंबर का फ़र्क है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 2 सवाल हैं हमारे पास। अगर ये दोनों सवालों का जवाब कसूर वाले दे देते हैं, कसूर वाले मुकाबला जीत जाएंगे, और किसी एक सवाल का जवाब भी पेशावर वाले देते हैं या कसूर वाले गलती कर लेते हैं, तो फिर पेशावर आज के मुकाबले का विनर हो जाएगा। अब मैंने आपको एक तर्ज सुनानी है, अब गौर से ये तर्ज सुन लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा
ہمارا نام جب مصیبت میں لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. جواب درست دے دیا. بگڑا کام بنتا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب آخری سوال یہ فیصلہ کرے گا کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے, قصور یا پشاور. ناظرین, اس سے زیادہ کیا دلچسپ مقابلہ آپ دیکھنا چاہیں گے. اور اب میرے پاس جناب شعر ہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنا ہے, اور میں اس کی دوسری لائن پڑھوں گا. یاد رکھیے میں دوسری لائن پڑھ رہا ہوں. پلوا کے بیل بجا دی ہے. جناب پشاور والوں نے یا تو یہ شہی شعر سنا دیں گے یا خود ہی آ جائیں گے. ایک نمبر سے آگے ہے بلوا کے, آخری دوسری لائن ہے. اسیاں کی دوا دے دو, سرکار شفا دے دو, بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں. ایک ٹیم جیت چکی ہے. دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم جو ہے آج کا مقابلہ جیتی ہے. اگر تو پشاور والوں نے صحیح جواب دیا ہے تو پشاور والے مقابلہ جیت جائیں گے, اور اگر تو قصور والوں نے صحیح جواب دیا ہے تو یہ جیت جائیں گے. اور میرے پاس جو شعر تھا, اخلاص عطا کر دو اور خلق بھلا کر دو, بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں. پشاور والوں سے غلطی ہوئی ہے. اب میزیکلی آج کا مقابلہ قصور والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. کمال کا مقابلہ کیا پشاور والوں نے, بڑا اچھا کم بیک کیا, مگر جناب یہ شعر جو ہے غلطی ہو گئی, اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. دونوں ٹیموں نے بڑی کمال کی تیاری کی تھی, مگر کسی ایک ٹیم نے آگے جانا ہوتا ہے. اب انشاءاللہ تحفے پیش کیے جائیں گے, پشاور والوں کو بھی پیش کیا جائے گا, اور انشاءاللہ ان کو تحائف بھی دیے جائیں گے. اب دونوں ٹیموں کا اسکور بورڈ بھی ہم دیکھیں گے. ساری ٹیمیں بڑی کمال کی ہیں, اور سچی بات ہے کہ ہم استاد صاحب کو تحفہ دیں گے. پہلے آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ ہمارے پاس آئے, اور آپ کی وجہ سے ہمارے سلسلے میں بڑی رونق رہی. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کسی ایک ٹیم نے جانا ہوتا ہے, اور آپ غمزدہ بھی نہ ہو. مدینہ جانا صرف ذہنی آزمائش کی وجہ سے نہیں, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. پشاور کی ٹیم اس بار بڑی کمال کی آئی, ہمیں بہت اچھا لگا آپ سب کے ساتھ. میں چاہوں گا باپو ایک تحفہ جو ہماری وہ چادر شریف بغداد شریف کی ہے وہ بھی ہم استاد صاحب کو دیں. آپ ماشاءاللہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, ایک ادارے سے تعلق رکھتے ہیں, تو ایک بہت خوبصورت تحفہ جو ہے یہ بغداد شریف سے میں لے کر آیا تھا, اور یہ ماشاءاللہ ہم آپ کو مزید تحفہ دے رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ. ماشاءاللہ. آئیے ناظرین فائنل اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے. جی جناب, یہ سامنے آپ کے فائنل اسکور بورڈ آپ نے دیکھ لیا. ایک نمبر سے قصور والے آگے بڑھ گئے. حالانکہ قصور والوں نے کسر نہیں چھوڑی تھی, اتنے قصور کیے تھے, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آئیے ناظرین ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا آتا صدق, اپنے اچھوں کا آتا صدق, ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تم عطا لو وہ وہی چاہ
ہو حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سارا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مومنوں تم آزمائش آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا. العلم نور